السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ناول قدردان محبت کا پارٹ 2 ریڈ کروں گی۔ بابا، آج آپ جلدی آ گئے، خیریت تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ دروازہ بجنے کی آواز پر نور نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے اپنے بابا کو کھڑا دیکھ کر پریشانی سے استفسار کرنے لگی، کیونکہ وہ شام میں ہی گھر آتے تھے لیکن آج دوپہر میں ہی آ گئے تھے۔ ہاں میری گڑیا، اندر تو آنے دو، سب خیریت ہی ہے۔ نور کو پریشان ہوتا دیکھ عرفان صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر نور سائڈ پر ہوئی تو وہ گھر میں داخل ہوئے اور ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی نور نے دروازہ بند کر دیا، جبکہ اس کی سوالیہ نظریں ابھی بھی اپنے بابا پر ہی ٹکی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں تھا، اس لیے اگر ان کو چھینک بھی آتی تو نور تڑپ اٹھتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس کچھ لوگ آج تمہیں دیکھنے آئیں گے، اس لیے جلدی آ گیا تھا، تم بھی کچھ انتظام کر لو مہمانوں کے لیے۔ نور کی سوالیہ نظروں کو سمجھتے ہوئے عرفان صدیقی نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ان کی بات سن کر نور کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ کون آ رہا ہے بابا؟ وہ چوہدری الطاف، جو زبانہ بھر میں بدنام ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے نہیں کرنی ابھی شادی بابا، میں ابھی صرف 17 سال کی ہوں، میں نے ابھی FSC بھی مکمل نہیں کیا، پلیز منع کریں اس رشتے کے لیے، مجھے ابھی پڑھنا ہے، بہت کچھ پڑھنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ عرفان صدیقی کی بات پر نور نے بے بسی سے کہا، جبکہ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گال پر بہہ گیا۔ اپنی لاڈو بلی بیٹی کو اس طرح روتے دیکھ عرفان صاحب نے آنکھیں چرائی تھیں، کیونکہ ان کا ظرف اتنا وسیع نہیں تھا جو اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھ سکتے، جبکہ ان کی حرکت پر نور کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اپنی بیٹی کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا دیکھ آپ نظریں چرانے لگے ہیں، کیونکہ آپ نہیں دیکھ سکتے میری آنکھوں میں آنسو، اور جب چوہدری الطاف سے شادی کر کے پل پل رونا میرا مقدر بن جائے گا تب سکون سے رہ پائیں گے آپ؟ میں جانتی ہوں آپ مجبور ہیں بابا، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں ہے، ہم اس گاؤں سے بھاگ جائیں گے، ویسے بھی یہ حویلی تو ہم نے بیچ دی ہے، اس کی جو رقم ملی ہے اس سے ہم شہر میں کوئی چھوٹا سا گھر لے لیں گے، میں پڑھائی کے ساتھ نوکری کر لوں گی، لیکن پلیز مجھے ایسے شرابی اور زانی سے شادی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اس کی دھمکیوں میں نہ آئے، میں جانتی ہوں وہ آپ کو دھمکا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کی شادی مجھ سے نہیں کروائی تو وہ مجھے مار دے گا، اور آپ اس کی دھمکی سے ڈر گئے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ موت کا وقت تو پہلے ہی مقرر ہو چکا ہے، مجھے اسی وقت اسی جگہ پر موت آئے گی جہاں میری روح قبض ہونا لکھی ہے، تو پھر کیوں آپ اس سے ڈر رہے ہیں بابا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو آپ کیوں اپنے رب پر اپنے ایمان کو کمزور کر کے اس بغیر شخص سے ڈر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو، آج رات ہی ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو آنکھوں دیکھ کے کوے میں نہیں جھونکوں گا، لیکن اس بات کی خبر کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہاں گئے ہیں۔ میں اپنے رب پر اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دوں گا، میری بیٹی میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، اور میں اپنی لاڈو کو کھونا تو دور، اس کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں دیکھ سکتا۔ جاؤ تیاری کرو، آج آخری دن ہے ہمارا اس گاؤں میں، آپ دنیا کے بیسٹ بابا ہیں، آئی لو یو۔ نور کی باتیں عرفان صاحب کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوئی تھی، جس پر انہوں نے ایک قدم سے نور کو حکم دیا، تو وہ چہک کر ان سے کہتی، ان کے سر پر پیار کرتے اپنے کمرے میں بھاگ گئی، تو پیچھے وہ اپنی بیٹی کی محبت پر مسکرا دیے۔ میں آئی کم ان سر؟ خزینہ نے کلاس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کلاس کے اندر لیکچر دیتے پروفیسر سے اجازت چاہی، جو کہ اس کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یہ وقت ہے کلاس میں انٹر ہونے کا، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ جیسے لیٹ اسٹوڈنٹ کی وجہ سے کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کو وقت کا احساس ہے، پورے 15 منٹ آپ لیٹ ہیں۔ خزینہ کی اجازت مانگنے پر پروفیسر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر خزینہ لب کچلنے لگی، جبکہ پہلے ہی دن اپنی اتنی عزت افزائی پر آنکھیں نم ہونے لگی تھی، جسے وہ چہرہ نیچے کیے چھپا گئی تھی۔ آئی ایم سوری سر، نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا۔ پروفیسر کے ڈانٹنے پر خزینہ خود کو کمپوز کرتی ان سے معذرت کرنے لگی تھی، جبکہ ساری کلاس خاموشی سے دلچسپ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جس نے اسے اور زیادہ نروس کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آ جائیں، لیکن کل سے وقت پر کلاس میں آئیے گا، ورنہ کلاس میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی آپ کو۔ آئی ایم۔ سب کی نظروں سے خزینہ کو کنفیوز ہوتا دیکھ پروفیسر نے اس بار نرم لہجے میں کہا، جس پر خزینہ سر اس بات میں ہلاتی اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کرتی کلاس میں داخل ہوئی، جہاں صرف 2 ہی بینچ خالی تھے، ایک پر چودھری حامد علی بیٹھا تھا تو دوسری بینچ پر معاویہ بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی اور جگہ نہ پا کر خزینہ ایک جگہ کھڑی ہو کر لب کچلنے لگی، جبکہ پروفیسر دوبارہ سے بورڈ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ایکسکیوز می، آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ خزینہ کو اس طرح کھڑا دیکھ کر معاویہ اس کی حرکت کی وجہ سمجھتا اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اپنا سامان اٹھا کر پیچھے چودھری حامد کے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ معاویہ کی بات پر خزینہ نے ایک تشکر بھری نظر سے اسے دیکھا اور اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر اپنا پین اور رجسٹر نکالنے لگی تاکہ پروفیسر کا لیکچر نوٹ کر سکے۔ تم یہاں کیوں آئے؟ یہاں اس لڑکی نے بیٹھنا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے برابر میں بیٹھنے کی؟ ابھی کے ابھی اٹھو یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔
معاویہ جیسے ہی چودھری حامد علی کے پاس جا کر بیٹھا وہ آہستہ آواز میں گرایا تھا، لیکن معاویہ نے اس کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اسے اگنور کرتا خاموشی سے لیکچر سننے لگا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اٹھو یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو تبھی یہ جرأت کر بیٹھے ہو، لیکن میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، مجھ سے دشمنی تمہیں مہنگی پڑے گی۔ معاویہ کو خود کو اگنور کرتا دیکھ چودھری حامد علی پھر سے گرایا تھا، لیکن اس بار اس کی آواز تھوڑی بلند تھی، جس سے پروفیسر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ لیکن معاویہ نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں کلاس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اگر کلاس نہیں لینی تو کلاس سے باہر جائیں، پروفیسر نے حامد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیونکہ انہوں نے حامد کی ہی آواز سنی تھی، جبکہ معاویہ خاموشی سے لیکچر نوٹ کر رہا تھا۔ سر، اس کو یہاں سے اٹھائیں۔ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ چودھری حامد علی کے ساتھ بیٹھے، اس لیے آپ اس کو ابھی یہاں سے اٹھائیں۔ پروفیسر کی بات پر حامد نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ معاویہ اب بھی خاموش تھا، جیسے بات اس کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں یہاں ہو رہی ہو۔ سب اسٹوڈنٹ ہیں، اور رہی بات اوقات کی تو آپ کی بھی اتنی اوقات نہیں کہ آپ کسی شخص کو حقیر جانیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ رہا دروازہ، آپ کلاس سے باہر جا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنی کلاس میں گھمنڈی اسٹوڈنٹس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ حامد کی بات سن کر پروفیسر نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے اسے کلاس سے باہر دفع ہونے کا کہا، جبکہ ان کی بات پر حامد کا چہرہ اہانت سے سرخ پڑنے لگا اور اس نے خون آشوب نظروں سے لاتعلق بیٹھے معاویہ کو گھورا تھا، اور ان کے آگے بیٹھی خزینہ اس سب کا خود کو ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ بیٹا آپ کہیں اور بیٹھ جائیں، کیونکہ مجھے کلاس لینی ہے۔ ان جیسے مغرور شخص کا تو میں خود اچھے سے دماغ سیٹ کر دوں گا، اس لیے فی الحال آپ کہیں اور بیٹھ جائیں تاکہ میں کلاس کنٹینیو کر سکوں۔ حامد کو بدتمیزی کرتا دیکھ پروفیسر نے نرمی سے معاویہ سے کہا، آئی ایم سوری سر، کلاس میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، ورنہ یقین کریں ان جیسے مغرور شخص کے ساتھ بیٹھنا معاویہ گیلانی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ پروفیسر کی بات پر معاویہ نے اسپاٹ لہجے میں پہلی مرتبہ لب کشائی کی، جبکہ اس کی بات مقابل کو آگ لگا گئی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ آپ یہاں آگے آ کر بیٹھ جائیں تاکہ میں کلاس کنٹینیو کروں۔ معاویہ کی بات سن کر پروفیسر نے خزینہ کے پاس خالی سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر خزینہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے لب کچلتی ہوئی پروفیسر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی جس پر خزینہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے لب کچلتی ہوئی پروفیسر کو دیکھنے لگی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ آئی ایم سوری سر، بٹ وہ ایک پردہ دار لڑکی ہے، میں ان کے لیے اور وہ میرے لیے نامحرم ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر نہ میں کمفرٹیبل رہوں گا اور نہ ہی وہ۔ باقی آپ کسی لڑکی کے پاس مجھے جگہ بتا دیں، میں وہاں بیٹھ جاؤں گا، ناٹ اے بگ ڈیل۔ پروفیسر کی بات پر معاویہ نے سنجیدگی سے کہا تو اس کی بات سن کر خزینہ نے سکون کا سانس لیا، جبکہ دوسری طرف کلاس میں چیمگوئیاں ہونے لگی تھی جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ یہیں بیٹھ جائیں، اور حامد اگر آپ کو کلاس اٹینڈ کرنی ہے تو یہیں خاموشی سے بیٹھ جائیں، ورنہ وہ رہا کلاس کا دروازہ۔ معاویہ کی بات سن کر پروفیسر نے اسے نرمی سے کہنے کے ساتھ حامد کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، جس پر وہ اپنا بیگ اٹھاتا تن فن کرتا کلاس سے باہر چلا گیا، اور اس کی حرکت پر معاویہ نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بابا، ہم گاؤں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ دونوں باپ بیٹی رات کے تیسرے پہر جنگل سے ہوتے ہوئے سڑک پر پہنچے تو نور نے اپنے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا، جو کہ اس کو چہکتا دیکھ مسکرا رہے تھے، ہاں الحمدللہ، اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے، لیکن ابھی ہمیں اور زیادہ چلنا ہے تاکہ صبح ہونے تک شہر پہنچ سکیں، کیونکہ اس وقت یہاں کوئی گاڑی ہمیں نہیں ملنے والی، اس لیے جلدی جلدی چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ کر چودھریوں کو خبر کر دے۔ نور کی بات پر عرفان صدیقی نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ نور کو تنبیہ کی، جس پر وہ ان کی بات مانتی خاموشی سے چلنے لگی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک گاڑی عرفان صاحب کو ہٹ کرتی آگے بڑھ گئی۔ چونکہ اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف تھیں، اس لیے شاید نامقابل کو اندھیرے میں ان کے وجود کا گمان ہوا تھا، اور نہ ہی انہیں پتہ لگا تھا کہ کوئی گاڑی ان کی طرف تیزی سے آ رہی ہے۔ بابا! نور اپنے باپ کو بے ہوش سڑک پر پڑا دیکھ چیختی ان کی طرف بھاگی تھی، اور اس کے ہاتھ میں پکڑا بیگ وہیں گر گیا تھا۔ بابا آنکھیں کھولیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بابا پلیز ایسا نہ کریں، میرے پاس آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بابا پلیز آنکھیں کھولیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اپنی نور کی خاطر آنکھیں کھولیں بابا۔ نور ان کا لہولہان سر اپنی گود میں رکھتی ہذیانی انداز میں چیختی انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا جلدی اٹھے، انہیں اسپتال لے کر جانا ہوگا، خون بہت بہہ رہا ہے، اٹھے جلدی ورنہ دیر ہو جائے گی۔ وہ ابھی اپنے باپ کو ہوش میں لانے کی تگودو میں ہی تھی کہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو کہ اسی گاڑی میں سے برآمد ہوئے تھے جس گاڑی سے اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جبکہ ان کی گاڑی بھی تھوڑی دور ہی کھڑی تھی اور ان کا ڈرائیور اس کا گرا ہوا بیگ اٹھا کر گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ فرجاد جلدی سے ان کو اٹھانے میں میری مدد کرو، ہمیں جلد از جلد ہسپتال پہنچنا ہے، مقابل نے اپنے ڈرائیور کو آواز دیتے ہوئے کہا، اور ڈرائیور کی مدد سے عرفان صاحب کو گاڑی میں ڈالا تو نور بھی کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں گھڑی خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی، اور ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی روڈ پر دوڑا دی۔ بھائی آپ لیٹ ہو گئے آج آنے میں، آپ کو پتہ ہے پورا کالج خالی ہو گیا تھا، میں کب سے انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ معاویہ سماریہ کو کالج سے پک کرتا گھر لے کر جا رہا تھا کہ سماریہ نے معاویہ سے کہا۔ اس کی بات سن کر معاویہ مسکرا دیا۔ بھائی کی جان، کچھ بکس ایشو کروانی تھی، اس لیے لائبریری میں وقت لگ گیا،
آئندہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اب خوش؟ سماریہ کی بات پر معاویہ نے ٹرن لیتے ہوئے کہا۔ اس کے ٹرن لینے پر سامنے سے تیز رفتار میں آتی گاڑی کا ان کی بائک سے تصادم ہوا اور وہ دونوں بائک سمیت سڑک پر گرے تھے۔ آئی ایم سو سوری، آپ کو لگی تو نہیں؟ میں نے آپ کی بائک کو دیکھا نہیں تھا۔ مقابل جلدی سے گاڑی سے نکلتا معاویہ کو زمین سے اٹھاتا ہوا پوچھنے لگا، جبکہ گاڑی میں سے نکلتی لڑکی نے سماریہ کو سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ کوئی بات نہیں، الحمدللہ اللہ نے کسی بڑے نقصان سے بچایا ہے، لیکن ڈرائیو کرتے ہوئے دھیان رکھا کریں اور سپیڈ سلو رکھا کریں، کیونکہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیا کریں۔ خزیمہ کی شرمندگی سے معافی مانگنے پر معاویہ نے نرمی سے کہا، جبکہ اس کی بات پر خزیمہ مزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ غلطی اس کی ہی تھی، وہ تیز سپیڈ میں آ رہا تھا۔ جی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ معاویہ کی بات پر خزیمہ نے اسے پیشکش کی۔ بہت شکریہ، لیکن ہم چلے جائیں گے۔ معاویہ نے خزیمہ کی پیشکش سے انکار کیا اور اپنی بائک سٹارٹ کی۔ سماریہ بھی اس کے پیچھے بیٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے معاویہ اپنی بائک وہاں سے لے گیا۔ خزیمہ نے بھی اپنی گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ وہ بھی خزینہ کو یونیورسٹی سے لے کر گھر کی طرف ہی گامزن تھا۔ بابا جان کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ آپ نے اتنی صبح اتنی ارجنٹ بلایا ہے، وہ بھی ہسپتال؟ کون ایڈمٹ ہے یہاں؟ سرمد گیلانی عرفان صاحب کو ہسپتال لائے تھے اور ان کو دیکھ کر ڈاکٹر نے جلدی سے عرفان صاحب کو ICU میں شفٹ کیا تھا، کیونکہ ان کو ایک دنیا جانتی تھی۔ وہ ایک بزنس ٹائکون تھے اور پھر سرمد صاحب نے اپنے بڑے بیٹے کو فون کر کے ہسپتال بلایا تھا، جس پر وہ ان کے حکم کی تکمیل کرتا کچھ دیر میں ان کے سامنے کھڑا تھا، پے در پہ ان سے سوالات کر رہا تھا، جبکہ نور ساکت سی بینچ پہ بیٹھ کر پتھرائی آنکھوں سے کوریڈور کی دیوار کو گھور رہی تھی۔ نہیں، خیریت نہیں ہے۔ کل رات واپسی پر ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس خراب ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے ہماری گاڑی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اب وہ ہسپتال میں داخل ہیں۔ ان کے ساتھ شاید ان کی بیٹی ہے، لیکن ابھی تک اس بچی نے ایک حرف نہیں بتایا، نہ غصہ کیا اور نہ روئی ہے، بس خاموشی سے ایسے ہی بیٹھی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم پتہ لگاؤ ان کے گھر والوں کا۔ تفصیل تمہیں فرجاد بتا دے گا، کوشش کرنا یہ کام شام تک ہو جائے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، میں کرتا ہوں، لیکن آپ ابھی گھر چلے جائیں، تھکے ہوئے ہیں، میں ہوں یہاں پر، میں آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس تم وہ کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے، باقی جب تک ڈاکٹرز مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے دیتے میں یہی ہوں، تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ مقابل کے کہنے پر سرمد گیلانی نے رسانیت سے انکار کیا، جس پر وہ سر اس بات میں ہلاتا خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر سب ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر کو ICU سے باہر نکلتا دیکھ سرمد گیلانی نے بے چینی سے پوچھا۔ آئی ایم سوری مسٹر گیلانی، ہم ان کو نہیں بچا پائے، ان کا بلڈ بہت زیادہ ضائع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکے، یہی اللہ کی مرضی تھی، ڈاکٹر سرمد گیلانی سے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ انہوں نے زیر لب انا للہ پڑھا تھا اور نور ڈاکٹر کی بات سن کر اپنے پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ بھائی کھانا تو کھا کر چلے جاتے، ماما جانی ناراض ہوگی۔ معاویہ نے اپنے گھر کے باہر بائک روک کر سماریہ کو اترنے کا کہا اور اس کے اترتے ہی بائک موڑنے لگا تو سماریہ نے فکر مندی سے کہا، نہیں مجھے ابھی بھوک نہیں ہے اور کھانا کھانے میں دیر ہو جائے گی، اس لیے میں جا رہا ہوں، ماما جانی کو بتا دینا، اور کوئی چیز لانی ہو تو مجھے میسج کر دینا، میں لے آؤں گا، بس دعا کرنا بھائی کی جاب لگ جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کی جاب ضرور لگ جائے گی، آپ جائیں، میں ماما جانی سے کہہ دوں گی، اللہ حافظ۔ معاویہ کی بات سن کر سماریہ نے کہا اور گھر کے دروازے پر بیل دی تو کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور سماریہ گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی معاویہ بھی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اف اللہ، اتنی جلدی کرتے ہوئے بھی دیر ہو گئی، اگر کھانا کھانے بیٹھ جاتا تو انٹرویو کا وقت ہی نکل جاتا۔ معاویہ آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوتا، گھڑی پر وقت دیکھتا، خود سے بڑبڑاتا ہوا ریسیپشن کی طرف بڑھا اور ریسیپشن پر بیٹھے لڑکے سے کچھ پوچھنے کے بعد ویٹنگ ایریا کی طرف بڑھا، جہاں 2-3 لوگ ہی بیٹھے تھے، جن میں 2 لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا۔ معاویہ بھی ان پر ایک نظر ڈالتا وہیں رکھی چیئر پر بیٹھ گیا اور بغور اس لڑکے کو دیکھنے لگا جو کہ تقریباً 27-28 سال کی عمر کا تھا، جبکہ لڑکیاں بھی اس سے بڑی تھیں۔ ایک وہی سب سے چھوٹا تھا جس پر وہ کچھ نروس ہوا تھا، لیکن وہ خاموش بیٹھا اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک کے بعد ایک شخص گیا اور اب آخر میں وہی بچا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی نروس بھی ہو رہا تھا، کیونکہ ایسا معاملہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ پہلے اس کے باپ نے اسے اپنی شفقت کے سائے میں ڈھانپ رکھا تھا، لیکن اب ان کے جانے کے بعد وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں صحرا میں سفر کر رہا تھا، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا کہ کسی نے اسے اندر جانے کا کہا، تو وہ خود کو کمپوز کرتا آفس کی طرف بڑھا۔ کم ان۔ معاویہ نے جیسے ہی آفس کے دروازے پر دستک دی تو اندر موجود وجود نے اسے اندر آنے کی اجازت دی، جس پر وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ معاویہ نے مقابل ادھیڑ عمر کی پروقار شخصیت کے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک میز حائل تھی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، میں کم ان سر؟ ابھی وہ معاویہ سے کچھ سوال کرتے کہ ایک دفعہ پھر ان کا دروازہ ناک ہوا اور کسی نے اندر آنے کی اجازت مانگی، جس پر انہوں نے اس شخص کو اجازت دی تو وہ ایک فائل ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہوا۔ سوری سر آپ کو ڈسٹرب کیا، لیکن آپ سے ضروری بات کرنی تھی، کیونکہ اس مرتبہ بھی وہی مسئلہ درپیش آ رہا ہے جو کہ پچھلے 6 مہینوں سے ہو رہا ہے،
اور چور ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے۔ آپ یہ فائل چیک کر لیں۔ مقابل نے اس پر وقار شخصیت کے سامنے ٹیبل پر ایک فائل رکھتے ہوئے انہیں آگاہ کیا، جس پر وہ اپنی پیشانی مسلنے لگے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو، میں دیکھتا ہوں۔ مقابل کی بات پر انہوں نے اسے جانے کا کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتا چلا گیا، جبکہ معاویہ خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ سر، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا پرابلم ہے؟ اس شخص کے جانے کے بعد خاموش بیٹھے معاویہ نے ان سے پوچھا، جو کہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسلنے لگے تھے۔ دراصل یہ میرا سیکرٹری تھا۔ یہ میرے مینیجر کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے رقم ٹرانسفر کرواتا ہے، جو کہ وہ باقی کے امپلائیز میں تقسیم کرتا ہے سیلری کے طور پر، اور ان دونوں کی سیلری 1 لاکھ ہے، جو کہ میں خود دیتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا سیکرٹری جو رقم ٹرانسفر کرواتا ہے مینیجر کے اکاؤنٹ میں، وہ ہے 20 لاکھ، اور جو تمام امپلائیز کی سیلری بنتی ہے، جو کہ مجھے اس مہینے پتہ لگی ہے، وہ ہے 15 لاکھ۔ باقی کے 5 لاکھ پچھلے 6 مہینوں سے ہر مہینے غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ کر کون رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ میرا سیکرٹری جب پیسے ٹرانسفر کرواتا ہے وہ مجھے بل دکھاتا ہے، اسی طرح جب میرا مینیجر سب میں سیلری تقسیم کرتا ہے اور جتنے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں وہ بھی مجھے بل دکھاتا ہے، اور ان ثبوتوں کو دیکھ کر دونوں اپنی جگہ سچے ہیں۔ لیکن باقی کے 5 لاکھ جا کہاں رہے ہیں، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک۔ میں کسی پہ شک بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری شک کی بنیاد پر کوئی بے قصور مارا جائے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ معاویہ کے پوچھنے پر انہوں نے ساری بات اسے بتا دی۔ سر، کیا آپ مجھے موقع دیں گے؟ میں 2 گھنٹوں میں پتہ کر کے دوں گا آپ کو کہ اصل چور کون ہے، لیکن آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ میں یہیں اسی آفس میں بیٹھ کر آپ کو اصل چور کا پتہ لگا کر بتاؤں گا۔ مقابل کا مسئلہ سننے کے بعد معاویہ نے عزم سے کہا، جس سے وہ اس چھوٹے سے لڑکے کو بے یقینی سے دیکھنے لگے کہ وہ کیسے کرے گا۔ تم کیسے کرو گے یہ سب؟ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سب پتہ لگوانے کی کوشش کی ہے، لیکن سب ناکام رہے، اور وہ پروفیشنل تھے۔ تم تو اتنے چھوٹے ہو اور فریش ہو، تم کیسے کر پاؤ گے؟ معاویہ کی بات سن کر انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھیں سر، آپ نے تو پہلے بھی کسی اور پر بھروسہ کیا تھا، ایک دفعہ مجھ پر بھی کر کے دیکھ لیں، کیا پتہ میں وہ کر جاؤں جو باقی کوئی نہیں کر پایا۔ مقابل کی بات پر معاویہ نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 گھنٹے دیتا ہوں، تم مجھے اسی آفس میں بیٹھ کر میری نظروں کے سامنے اصل مجرم کا پتہ لگا کر بتاؤ گے۔ معاویہ کی بات سن کر مقابل نے ہار مانتے ہوئے کہا، تھینک یو سر، لیکن جب تک میں اصل مجرم کا پتہ نہیں لگا دیتا، آپ کسی کو بھی اس آفس میں انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ مقابل کی بات سن کر معاویہ نے شرط رکھی، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، بس مجھے اصل مجرم تک پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک لیپ ٹاپ دے دیں، چاہے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم اپنا کام کرو، اور یہ لو لیپ ٹاپ۔ معاویہ کی بات سن کر انہوں نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ کر اپنے کام میں جٹ گیا۔